سے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ پہ ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ سارا لاوا ہم پہ آتا، ذمہ داری ہم پہ آتی کہ پیپلز پارٹی تو پھر بھی افہام و تفہیم سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، ہم نے ان کو قبول کیا. مگر اب پچھلے 6 مہینے 8 مہینے اور 10 مہینے کی جو سیاسی ماحول ہے اور جو خلیج روز بروز مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پیدا ہو رہا ہے، مجھے، اور یہ میں انفرادی طور پہ اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ وہ وقت شاید دور نہ ہو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی راہیں صوبائی لیول پہ بھی جدا جدا. جی اچھا چوئی صاحب، میں ایک عرض آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کے خلاف جو کو ہوا تھا 12 اکتوبر 1999 میں، اس میں ایک بڑا رول سر کارگل نے کیا تھا. کارگل کا جب واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد سر انڈین پارلیمنٹ میں کمیٹی بنی، لوک سبھا کی کمیٹی بنی، انہوں نے تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ پبلک کی. اب پھر جب کارگل کی برسی آ رہی تھی تو انڈیا کے اندر اس وقت جو سری نگر میں ان کا کور کمانڈر تھا، اس نے کہا کہ ہاں ہم نے ٹیکٹیکل فتوحات تو لے لی تھیں لیکن شاید اسٹریٹجک ہمیں کامیابی نہیں ہوئی تھی. میں سر اس بحث میں نہیں پڑتا کہ مشرف صاحب پہ مقدمہ چلے، اسمبلی میں آرٹیکل 6 آئے یا نہ آئے، لیکن تاریخ کے لیے سر، ہسٹری کے لیے، کہ ایک طرف آپ کی حکومت جو ہے ایٹمی دھماکے بھی کرنے کے بعد ایک اسٹریٹجک بیلنس کریٹ کرتی ہے، ڈیٹیرنٹ لاتی ہے. واجپئی صاحب جو ہیں بس پہ بیٹھ کے آتے ہیں، مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، اور کوئی صاحب کارگل پہ چلے جاتے ہیں، اور ابھی تک ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کارگل پہ کیوں گئے تھے اور کیوں یہ سارے واقعات ہوئے تھے. تو چھوڑیں سر مشرف پہ مقدمہ چلانا یا نہ چلانا، آپ کی جماعت جو ہے وہ کیوں نہیں ایسی کسی کمیٹی کا مطالبہ کر رہی کہ جس میں عوام کے نمائندے بیٹھیں اور مجھے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ اس وقت اصلی کیا ہوا تھا؟ نصر صاحب، اس کا اظہار ہم بار بار بلکہ اسمبلی میں خود کر چکا ہوں، بلکہ اس سے پہلے میں پیپلز پارٹی کو یاد دہانی کرا چکا ہوں کہ جب محترم بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں لندن میں، جدہ میں ہوئی تھیں، جس کا پھر الٹیمیٹ جو ایک نتیجہ تھا چارٹ آف ڈیموکریسی کی طرف پہ ختم ہوا، اس میں یہ بار بار ذکر تھا کہ ہم کارگل ایشو سمیت جو بھی اس قسم کے متنازع اقدامات ہیں اس پہ ایک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے. اس کا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں، کسی کو ہیوملیٹ کرنا نہیں، بلکہ اصل حالات اور واقعات قوم کے سامنے رکھنے ہیں. اب ہم کیا کریں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ایک ایک وعدے سے منحرف ہو گئی. یہ کارگل کے حوالے سے کوئی کمیٹی بنانا تو درکنار، انہوں نے کارگل کے محرک کا جو محرک تھا اس کو گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا. تو مجھے یہ تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا کہ حکومت وقت اس پہ قائل ہوگی. مگر میں آپ کو ریکنسیلیشن میں صرف ریکنسیلیشن یاد رہ گیا نا NRO والی، تو وہ پہلے والا پورشن بھی شاید یاد نہیں رکھتے. لیکن اس میں سر جو سب سے اہم بات جو ہم آپ جیسے لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی ایک کمیشن بن گیا ہوتا تو شاید آج یہ جو ریومرز چل رہی ہیں، افواہوں کا بازار گرم ہے، وہ نہ ہوتا. صرف یہ کہ چوئی صاحب اس کے پیچھے یعنی بات یہ ہے کہ لوگوں کو احساس ہوتا کہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، لیکن آپ جیسے خود فرما رہے ہیں کہ اچھا مشرف پر چوئی صاحب کو مقدمہ کرنے کی اور اس کو قانون کے کٹارے میں لانے کی کوئی سنجیدہ کوشش آپ کی طرف سے ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ تو چلو اپنے حساب سے آپ کے وہ مکر گئی ہے یا ان کی کوئی مفاہمت چل رہی ہے، لیکن بابر اعوان صاحب نے عدالت میں یہ بھی تو کہا کہ اگر عدلیہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے اور NRO پر انہیں بلائے تو گورنمنٹ رکاوٹ نہیں ڈالے گی. اب تو کم از کم آپ کا کام جو ہے، آپ کا کیا پورے قوم کا یہ ایک مطالبہ تھا کہ مشرف کو کٹارے میں لایا جائے، تو کیا اب اس طرف ہم جا سکتے ہیں؟ مشتاق صاحب، یہ ہر چیز ہم عدالت کے کاندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ اس کام کی بنیادی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. ہم آرٹیکل 6 کو اگر سامنے رکھیں یا کوئی بھی اور واقعہ، کارگل ہو، لال مسجد کا واقعہ ہو، اکبر بگٹی صاحب کا قتل ہو، اور میرا خیال ہے سب سے بڑھ کر
محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہو، سب کی جو لڑی ہے وہ جنرل مشرف کی طرف جاتی ہے، تو اب حکومت خود اس پہ کوئی قدم نہ اٹھائے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ چودھری صاحب صرف 1 منٹ رہ گیا، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ عدلیہ اشارہ کیوں کرے، صرف ایک بتائیے سر، یو آر اے ہارڈنڈ پولیٹیکل اینیمل، بالکل اپنے غصہ، اپنی ناراضگی، اپنی شکایات کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے؟ کیا جنرل پرویز مشرف صاحب کسی موقع پر پاکستان آئیں گے اور فل ٹائم پالیٹکس کریں گے سر؟ میں کئی یہاں پنڈی کے سیاسی لیڈروں کی طرح اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ پیر پگاڑی کی طرح میں کوئی پریڈکشنز کروں، مگر میں سیاسی تجربے کے حوالے سے کہتا ہوں کہ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ سیاست میں حصہ لینے تو بعد کی بات ہے، پہلے جنرل مشرف کو واپس پاکستان آ کر اپنی جو 8 سالہ کارکردگی ہے اس کا قوم کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا۔ جنرل مشرف خواہ کرمنل کیس کے حوالے سے یا بہت سے دوسرے ایشوز جس میں کارگل شامل ہے، بالآخر انہیں پاکستان کی کسی عدالت کے سامنے، کسی کٹہرے کے سامنے بالآخر کھڑا ہونا پڑے گا۔ میرا خیال ہے حالات اور وقت کا مومنٹم اسی طرف جا رہا ہے۔ چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آئی وش کہ ہم اسی طرح 1 گھنٹہ بالکل پتہ نہیں چلا سر، یو آر بینگ ویری کائنڈ ایز یوزول، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ بالکل جی، لیڈر آف دی اپوزیشن چودھری نثار علی خان کے خیالات آپ نے سنے، جو ممکن ہو سکا اس وقت کے اندر ہم نے ان کے سامنے سوالات کیے، انہوں نے ان کے جوابات دیے، آپ اس سے کتنے سیٹسفائی ہیں یہ آپ بھی بتا سکتے ہیں، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے نوازیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dma@duniatv.tv۔ نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔